اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 81 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور پہلے پارے کا 9واں رکوع زیر مطالعہ ہے، اور مضمون کے اعتبار سے یہاں مضمون اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور اس آیت کے آنے کے بعد ایک ایسی عادت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اگر اس کو اس اینگل سے دیکھیں تو یقیناً جوڑ کے رکھ دیتی ہے آیت۔ عادت کے اعتبار سے اور ایک عمل کے اعتبار سے، ایک گفتگو کے اعتبار سے اس آیت کو دیکھتے ہیں تو یہ آدمی کا نقطہ نظر مرکوز کر دیتی ہے۔ روان ترجمہ سنیے، بلا من کسب سیئۃ، بلکہ بلا کے مطلب یہ تو ہے حرف، لیکن جب یہ کسی عبارت کے شروع میں آتا ہے تو یہ ایک توجہ دلانے کے لیے لایا جاتا ہے۔ من کسب سیئۃ، جس کسی نے کمائی، کسبہ یکسبو، کسبہ ماضی ہے، جس کسی نے کمائی سیئۃً، کوئی چھوٹی سے چھوٹی برائی۔ جب ہم کمائی کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے مال، دولت، پیسہ، ہر چیز سامنے آ جاتی ہے، ہر چیز کے بارے میں ذکر ہوتا ہے۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئۃ، بلکہ جس کسی نے کمائی چھوٹی سے چھوٹی برائی اور اس برائی نے اس کا احاطہ کر لیا، احاطت بہ، اس برائی نے اس کا احاطہ کیا، خطیئتہ، اس کی خطا، اس کی غلطی، اسی غلطی نے اس کا احاطہ کیا۔ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، پس وہی لوگ آگ کے رہنے والے ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ دیکھیے، خطیئتہ جو ہے خطا سے لفظ نکلا ہے۔ اب خطا کے بارے میں بہت سی رائے قائم کی جا سکتی ہے، ویسے اس کے صحیح معنی غلطی کے ہیں، غلط کام، غلط چیز، خطا اسی کو کہتے ہیں۔ لیکن ایک خطا ہوتی ہے قصدن، اور ایک ہوتی ہے غیر ارادی طور پر۔ غیر ارادی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کسی نے کسی جانور کا نشانہ لیا، اور وہ جو آپ کا تیر ہے کسی شخص کو جا لگا، تو آپ تو کسی پرندے کا نشانہ لے رہے تھے، تو اس اعتبار سے جو آپ سے غلطی ہوئی ہے وہ قصدن نہیں ہوئی، آپ نے قصدن اس شخص کو نہیں قتل کیا۔ ہاں، ایک ہے کہ آپ قصدن کام کر رہے ہیں، ایک آپ قصدن غلطی کو مان لینے کے بعد بھی آپ نے اس کو نہیں چھوڑا، پھر یہ آپ کا ارادی طور پر ہوگا۔ اور اگر آپ نے اس کو جذبات کی رو میں یا وقتی طور پر یا کسی کے زیر سایہ یا کسی کے دباؤ میں آ کر کوئی غلط کام کر لیا ہے تو اس کا معاملہ اور ہے۔ تو اس طرح سے جو غلطی انسان کر رہا ہوتا ہے کسی کے دباؤ میں آ کر یا غیر ارادی طور پر، یہاں اس کی بات نہیں ہو رہی، اس غلطی کی بات ہو رہی ہے جس کو وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ غلطی ہے اور یہ گناہ ہے، اور پھر ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، غلطی کریں گے توبہ کر لیں گے، غلطی کریں گے توبہ کر لیں گے۔ ہم نے تو یہاں تک بھی سنا ہے کہ آخری عمر میں جا کے حج کر لیں گے، سارے گناہ معاف کروا لیں گے۔ تو اگر اس غرض سے کوئی آدمی غلطی یا گناہ کر رہا ہے تو وہ قصدن کر رہا ہے، اور یہ قرآن میں اسی کی بات ہو رہی ہے کہ ایک چیز کا پتہ ہے یہ غلط ہے، گناہ ہے، اور پھر اس کو اختیار کیے رکھا ہے، اس نے اس پر اسے توبہ نہیں کیا ہے، اس نے معافی نہیں مانگی ہے، تو وہ جو ایک چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی کیوں نہ ہو وہ انسان کو جہنم کی آگ تک لے جائے گی۔ تو گویا اس رکوع کا اس مضمون کو سم اپ کیسے کیا ہے کہ جب تک کسی غلطی کا نہیں پتہ تھا، اس وقت تک نہیں تھا،
اور اب قرآن مجید میں یہ چیز بیان ہو چکی ہے، بہانوں کے اعتبار سے، تدبیروں کے اعتبار سے، چالوں کے اعتبار سے، تحریف کے اعتبار سے، ان کی عادتوں کے اعتبار سے۔ اے امت مسلمہ، اب تمہیں پتہ چل گیا ہے، اگر پھر بھی آپ نے یہود و نصارہ کی کسی عادت کو شعوری طور پر اپنایا تو پھر آپ کا انجام وہی ہوگا۔ یہاں آ کر اس مضمون کو مکمل کیا قرآن مجید نے، اور یہ بڑی خوبصورت بات ہمارے سامنے آئی ہے۔ میں بھی اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے، اور میں سب آپ دوستوں کو یہ اس بات کی تلقین کرتا ہوں کہ یقیناً یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے یہ ایک جھنجھوڑ دینے والی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔